دوستو، ہم لوگ قرآن پاک کی تلاوت تو کرتے ہیں، ہم لوگ قرآن پاک پہ ایمان بھی رکھتے ہیں، ہم لوگ قرآن پاک کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، ہم قرآن کی محفلیں بھی سجاتے ہیں، کبھی درس قرآن کر لیا، کبھی ہم نے قرآن خوانی کر لی۔ لیکن کیا قرآن پاک کو اس لیے اتارا گیا کہ ہم قرآن خوانیاں کرتے پھریں، یا قرآن کو صرف اس لیے اتارا گیا کہ ہم صبح صبح اٹھ کے روٹین میں اس کو پڑھ لیا کریں؟ یا قرآن پاک کو اس لیے اتارا گیا کہ یہ آفاقی تعلیم کا خزانہ، یہ کائنات کی تعلیم کا خزانہ، یہ روح زمین پہ اترا ہے تو روح زمین کے لیے رحمت بن جائے، اور اس کو رحمت بنانے اور اس کو روح زمین کے تمام تر چیزوں میں اعلیٰ و عرفہ مقام دلانے میں ہمارا کردار تھا۔ ہم نے اس کو سمجھنا تھا، اس پہ عمل کرنا تھا اور اس کو نافذ کرنا تھا۔ ہائے کیا بات ہے! افسوس کہ ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو قرآن پاک کو پڑھ ہی نہیں سکتے۔ ٹھیک سے اس کے متن کو ادا کرنے کے لیے بھی اگر ہم لوگوں میں جا کے ایک سروے کریں، بہت کم لوگ ہیں جو قرآن کے متن کو ٹھیک سے پڑھ لیتے ہیں، اور جو تھوڑا بہت متن پڑھ لیتے ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو اس کے ترجمے سے واقف نہیں ہیں۔ یہ کہہ کیا رہا ہے؟ اس نے بات کیا کی ہے؟ پھر جو ترجمے سے واقف ہیں ان میں سے تقریباً سب کے سب لگ بھگ وہ جو اس پہ عمل ہی نہیں کرتے، جو اس کا حکم ہے اس حکم پہ اپنی زندگی ڈھالی نہیں، جو اس کا فرمان ہے اس فرمان پہ اپنی ذات کو اتارا ہی نہیں۔ قرآن کو حقیقت میں ہم نے نہ اپنے اندر اتارا، نہ ہم قرآن کے اندر اترے۔ تو پھر خالی ترجمے سے واقف تو وہ لوگ بھی ہیں جو قرآن پہ ایمان نہیں رکھتے، انہوں نے قرآن پہ ریسرچ کی، سائنٹیفکلی اس میں بہت ساری چیزوں کو انہوں نے زمین میں کھوجا، پانی میں کھوجا، ہواؤں میں کھوجا، فضاؤں میں کھوجا، زمین پہ اگنے والی چیزوں میں کھوجا، زمین پہ بسنے والی چیزوں میں کھوجا، پانی کے اندر پیدا ہونے والی چیزوں میں کھوجا، پانی کے اندر بسنے والی مخلوق میں کھوجا۔ انہوں نے قرآن کو پڑھا، قرآن کے ترجمے میں گئے، اور پھر اس میں انہوں نے ریسرچ کا ایک میدان تیار کیا، اور پھر اس پہ انہوں نے ریسرچ کی، اس کے ڈیپ میں گئے، اس کے کلیوں کو جوڑا کائنات سے، اس کے کلیوں کو جوڑا زمین سے، اس کے کلیوں کو جوڑا آسمان سے، اس کے کلیوں کو جوڑا پانیوں سے، اس کے کلیوں کو جوڑا ہواؤں سے، اس کے کلیوں کو جوڑا زمینی خشک کی مخلوق سے، اس کی کلیوں کو جوڑا آبی مخلوق سے، اس کے کلیوں کو جوڑا انسان کی ذات سے،
انسان کی باڈی سے، انسان کے بایولوجیکل سسٹم سے، ان سب چیزوں سے انہوں نے جوڑا، قرآن کو پڑھا اور پھر جوڑا، قرآن پہ محنت کی۔ وہ لوگ جنہوں نے اتنی محنت کر کے آج دنیا کو کہاں پہنچا کے بیٹھے ہیں، اور ایک ہم لوگ جو صرف صبح اٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، صبح اٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، اور پڑھنے والے بھی کتنے ہیں، ہزاروں میں کوئی ایک دو، اور پھر سمجھنے والے کتنے ہیں، ان میں سے بھی کوئی اکا دکا، اور جو سمجھتے ہیں وہ عمل کتنا کرتے ہیں، زیرو۔ تو پھر بتائیں کیا ہم قرآن والے ہیں؟ حامل قرآن ہم ہیں؟ کیا ہم نے واقعتاً قرآن کی ذمہ داریوں کو سنبھالا؟ کیا واقعتاً ہم نے قرآن کی ڈیوٹی کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا؟ کیا ہم نے قرآن کا حق ادا کیا؟ کیا ہم نے قرآن کو سینوں میں بسایا؟ کیا ہم نے اپنے قرآن کو اپنی آنکھوں میں بسایا؟ کیا ہم نے اپنے قرآن کو اپنے ذہنوں میں اتارا؟ کیا ہم نے اپنے قرآن کو اپنی زندگی میں اتارا؟ کیا ہم نے اپنے قرآن کو اپنے کاروبار میں اتارا؟ کیا ہم نے اپنے قرآن کو اپنے اولاد میں اتارا، اپنے احباب میں اتارا، اپنے دائرے اپنے حلقے میں اتارا؟ یا ہم اس قرآن میں اترے؟ اس قرآن کی ذمہ داریاں ہمیں اٹھانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اسے کسی پہاڑ پہ نازل کرتے نا تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو کے سرما ہو جاتا۔ ہم میں وہ خشیت الہی کہاں گئی؟ ہمیں خلیفہ بنا کے بھیجا گیا، ہمیں قرآن عطا کیا گیا، خشیت الہی نکل گئی، انسانیت نکل گئی۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم قرآن والے ہیں؟ کبھی بیٹھ کے خود سے سوال کیجئے، کبھی بیٹھ کے خود سے پوچھئے، کبھی بیٹھ کے اپنا محاسبہ تو کیجئے، اور پھر جواب تلاشیے کہ کیا ہم قرآن والے ہیں؟